خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج 14 مئی 2025 ہے۔ آج سے 82 سال پہلے 82 ایئرس اگو سندھ کے عظیم لیڈر اللہ بخش سمرو جو ہیں ان کو اسیسینیٹ کیا گیا۔ وہ ایک تانگے میں جا رہے تھے کچھ اور لوگوں کے ساتھ، جب 4 اسیسنز نے آ کے انہیں قتل کیا۔ اللہ بخش سمرو کی زندگی 43 سال میں ہی ختم ہو گئی۔ ان کی پیدائش 1900 میں ہوئی شکارپور میں۔ یہ خاندان جو ہے سمرو جو کلین ہے وہاں کی، اس کو بلانگ کرتے تھے، اور یہ زمیندار بھی تھے اور ٹھیکے بھی لیے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو یہ صاحب یعنی اکنامکلی ہی واز ویل آف، لیکن مزاج جو تھا اللہ بخش سمرو کا شروع سے وہ عوامی تھا۔ جب وہ ٹرین میں ٹریول کرتے تھے تو 3rd کلاس، اور وہ بھی اوپر کی سیٹ، تاکہ جو نیچے کی کمفرٹیبل سیٹ ہے وہ دوسروں کو ملے۔ اس کے علاوہ کھدر ہمیشہ پہننا، اور ٹرو انڈین نیشنلسٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ سندھی نیشنلسٹ اور انڈین نیشنلسٹ کا ایک ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس کا بیسٹ ایگزامپل اللہ بخش سمرو ہے۔ دیکھیں، سندھ سے سیپریشن کی جو موومنٹ ہوئی اس کے اندر اللہ بخش سمرو پلیڈ اے لیڈنگ رول۔ جب سندھ 1936 میں بامبے پریزیڈنسی سے الگ ہو گیا اور خود ایک پروونس بنا، تو وہاں پہ انہوں نے یونٹی پارٹی، جس میں سب قسم کے سندھی لوگ ہیں، اس قسم کی سوچ لے کے وہ آئے۔ ان کے ساتھ تھے سر شاہ نواز بھٹو، زیڈ بھٹو کے والد صاحب، اور سر عبداللہ ہارون، جن کا ڈان اخبار ان کی آج بھی چلتا ہے۔ وہ بعد میں مسلم لیگ کے بہت بڑے سپورٹر بنے۔ اللہ بخش سمرو جو ہیں عبداللہ ہارون۔ سو یہ ہے بیک گراؤنڈ۔ اللہ بخش سمرو جو ہیں 1938 میں ہی واز الیکٹڈ ایز دا پریمیئر، یعنی چیف منسٹر آف سندھ، اور اس دوران انہوں نے کئی ریفارمز کیے، انکلوڈنگ یہ جو مجھے آج پتہ لگا کہ ایک بیراج بھی بنایا گیا، جس سے ایگریکلچر جو ہے سندھ کا وہ امپروو ہوا۔ ہاں جی، ان کے جو وین ہی واز چیف منسٹر، تو انہوں نے عبید اللہ سندھی، مولانا عبید اللہ سندھی کو، جو انگریزوں نے جو خلافت موومنٹ کے بعد ہندوستان سے یعنی ان کی واپسی ممنون کی ہوئی تھی، ان کو آنے دیا واپس۔ یہ ایک بڑا ان کا میں سمجھتا ہوں پروگریسو رول تھا۔ انہوں نے جو اپنے کیبنٹ منسٹرز تھے ان کی سیلریز کو کم رکھا، اور جو میجسٹیریل پاورز تھیں وڈیروں کی، لینڈ لارڈز کی، کہ وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ بھی وڈرا کر لیے۔ ہاں جی، اور نامینیشن ٹو لوکل باڈیز ور اینڈڈ۔ ہوتا کیا تھا کہ انگریزوں نے انسٹیٹیوشنز تو بنا دیے تھے ریپرزینٹیو گورنمنٹ کے، لیکن نامینیشن اتنی زیادہ ان کی پسند کی ہوتی تھی کہ وہی لوگ نامینیٹ ہوتے تھے جو انگریزی راج کو، انگلش راج کو پسند کرتے ہیں۔ وہ بھی اللہ بخش سمرو نے وڈرا کر لیا۔ 2 سال یہ منسٹری چلی۔ اس دوران ہی بیکیم فیمس فار ہز سمپلسٹی، آنیسٹی اینڈ ایفرٹس ٹو امپروو دا لائفز آف دا سٹیزنز آف دا پروونس۔ اللہ بخش سمرو جو ہیں وہ عوامی، جیسے میں نے کہا، ایک پولیٹیشین تھے۔ ان کا گھر، ان کا واز آلویز اوپن ٹو پیپل ٹو کم اینڈ میٹ ہم۔
تو یہ مطلب کانگریس کی جو ایک عوامی سیاست تھی اس کا حصہ تھے. وائل بینگ اے لیڈر آف ہز اون پارٹی، اتحاد پارٹی میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، شاید کچھ سکھ بھی ہوں گے. تو یہ جس طرح پنجاب میں پنجاب یونینسٹ پارٹی تھی، فرق کیا ہے کہ پنجاب یونینسٹ پارٹی واز پرو برٹش، اور یہ جو یونٹی پارٹی ہے دس واز اے نیشنلسٹ پارٹی جو باقی نیشنلسٹ موومنٹ کا حصہ تھی. ٹھیک ہے. انگریزوں نے انہیں خان بہادر کا ٹائٹل بھی دیا، لیکن سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں اللہ بخش شمرو کا نیشنلسٹ لیول یعنی آل انڈیا لیول پہ ہے، وہ ہے کہ جب مسلم لیگ نے 23-24 مارچ 1940 کو لاہور ریزولوشن پاس کیا ڈیمانڈنگ دا پارٹیشن آف انڈیا. ہاں جی. تو اللہ بخش شمرو اور وہ لوگ، وہ مسلمان جو پارٹیشن کے خلاف تھے، اور اس میں بہت مسلمان خلاف تھے پارٹیشن کے. یہ پوری لسٹ جو ہے اگر آپ چاہیں تو یہ کتاب ہے مسلمز اگینسٹ پارٹیشن، پروفیسر شمس الاسلام، وہ دہلی یونیورسٹی سے تھے، شاید اب ریٹائر ہو گئے ہیں. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کا ذکر میں نے جناح والی کتاب میں بھی کیا ہے، اور سورس میری جو تھی وہ شمس الاسلام کی کتاب ہی تھی اللہ بخش شمرو کے متعلق. تو جب یہ ریزولوشن پاس ہو گیا تو پھر نیشنلسٹ مسلمانوں نے، ایک تو ہے نا مسلم نیشنلسٹ، وہ مسلمان جو مسلم لیگ کے ساتھ تھے، اینڈ نیشنلسٹ مسلمز جو باقی کانگریس کے ساتھ مل کے ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے تھے فرام برٹش رول. تو اپریل 1940 میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، گیدرنگ ان دہلی. اس زمانے کا جو اسٹیٹسمین اخبار ہے اس نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ 5 گنا زیادہ وہاں پہ ڈیلیگیٹ آئے. اس زمانے کے جو ایک پروفیسر تھے ولفریڈ کانویل سمتھ، جو اسلام کے اوپر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور بہت خوب لکھا ہے، افسی کالج لاہور میں پڑھاتے رہے ہیں. ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ واقعی ریپرزینٹیو ایک میٹنگ تھی مسلمانوں کی، ایز اگینسٹ دا مسلم لیگز لاہور والی میٹنگ، جو کہ یہ اپر کلاس لوگوں کی ڈیلیگیشن تھے. یہاں پہ ہر قسم کا مسلمان، شیعہ، سنیوں کے جو دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اور یعنی جو مسلمان کمزور قسم کی بیک گراؤنڈ کے ہیں ان کی آرگنائزیشنز بھی تھیں. وہ لوگ جو ہندوستان کی دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹیشن کے خلاف کھڑے ہوئے، اور ان کے ایکچول لیڈر جو ہیں اللہ بخش شمرو تھے، جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے، اور اپنے پریزیڈنشل الیکشن اسپیچ میں یہ شاید 27 اپریل 1940 کو انہوں نے دی. انہوں نے کہا whatever our faiths, we must live together in our country in an atmosphere of perfect amity, and our relations should be the relations of the several brothers of a joint family, various members of which are free to profess the faith they like without any let or hindrance, and all of whom enjoy equal benefits of their joint property, یعنی joint property the state of India. اور انہوں نے کہا Britain should be the last to challenge India's right to exist as a sovereign and completely independent state, and should therefore not obstruct its people if they desire to frame their own constitution. Sooner or later, this principle on which the whole of that civilization is based, and for whose preservation millions of Englishmen and Frenchmen are ready to lay down their lives,
cannot fail to be recognized by Britain. یعنی کہ فریڈم کے متعلق کہ لوگ اپنی معاملے خود حل کریں، یہ تو برٹن اور فرانس کے پرنسپلز ہیں، لیکن یہ یونیورسل پرنسپلز ہیں، اور ہندوستان میں بھی ان کو پورا حق ہے لوگوں کو اپنی آزادی سے حکومت بنائیں۔ مسلم لیگ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے انہوں نے کہا، By the unwise action of the All India Muslim League, however, England for the time being has found it possible to bring the Indian Muslims to the fore and has declared that since the Congress, whose representative position in 8 out of 11 provinces cannot be constitutionally questioned, has not yet made its peace with the Muslim League, the encashment of the Dominion status check must be deferred indefinitely. یعنی کہ کیونکہ مسلم لیگ اور کانگریس کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا، اس لیے جو ہندوستان کی آزادی کی بات ہے وہ ڈیلے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں جی، اللہ بخش شمرو reminded the British rulers that no Musliman with the slightest sense of realism and self-respect can possibly tolerate for a moment that he should be made political scapegoat, and that the evil consequences of the process should be allowed to react unfavorably on his own and his coming generations' political and material future. The proposal, if not promptly and authoritatively repudiated by representative gathering like this, is calculated to cause infinite harm to our Indian co-religionists throughout the Muslim and non-Muslim parts of the world, and mean more so at home. یعنی کہ مسلمانوں کو باقیوں سے الگ کر کے جو یہ سیاست ہو رہی ہے، اگر یہ ختم نہ ہوگی تو اس سے نقصان ہوگا ہر جگہ پہ۔ انہوں نے کہا، جب مسلم لیگ نے کہا کہ دے ریپرزینٹ آل مسلمز آف انڈیا، تو انہوں نے کہا the representative character of the Congress as a political party with a majority in 7 and controlling power in the 8th provinces was comprehensive. But what credentials beyond public meetings does the League present to be recognized as the representative of the majority of Indian Muslims? یہ وہ ہے 1940 کی بات ہے۔ بعد میں تو مسلم لیگ نے یہ ہندو کہ انڈیا میں ہندو چھا جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان جو ہیں وہ ان کا نشان نہیں رہے گا، اس قسم کی سلوگن مانگرنگ کر کے ڈرا ڈرو کے 45-46 کا الیکشن تو جیت لیا اور پھر پاکستان بن بھی گیا۔ لیکن اللہ بخش شمرو جو ہیں وہ اس کے بالکل خلاف تھے، اور یہ بھی آج تک پتہ نہیں لگا کہ ان کو قتل کس نے کروایا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ واز بیہائنڈ اٹ، بٹ کنکلوسیو پروف نہیں ملا، تو جو لوگ پکڑے بھی گئے ان کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ there was no actual proof of people who were accused of ordering the assassination. اللہ بخش شمرو جو ہیں وہ دو دفعہ چیف منسٹر بنے۔ 1942 میں جب کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع ہوئی تو انہوں نے جو خان بہادر کا ٹائٹل ہے واپس کر دیا اور کوئٹ انڈیا موومنٹ کے سپورٹر بنے، جس کی بنیاد پہ پھر انہیں سندھ کا چیف منسٹر جو ہے گورنر نے ہٹا دیا اور اپنی پسند کے لوگ لے آئے۔ تو اللہ بخش شمرو جو ہیں، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی آزادی میں نیشنلسٹ مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر تھے، اور سندھ کے اندر انہوں نے ہندو مسلم
یونٹی کی بنیاد پہ، پارٹی کا نام ہی اتحاد یعنی یونٹی پارٹی تھی، ساتھ لے کے چلے اپنے ساتھ. لیکن ایٹ دا ینگ ایج آف 1943 ہی واز کلڈ. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بخش سمرو کی جو سندھ کے لیے خدمات ہیں، اور سندھ کے ساتھ خدمات اور ہندوستان کی آزادی کے ساتھ خدمات کو ایک ہی سمجھنا چاہیے، بجائے ان کو دو چیزیں دیکھا جائے. تو آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ ہیئر بائی سینگ کہ میں اللہ بخش سمرو کی جو فیملی ہے، ابھی تک میں ان کو مل کے آیا تھا دسمبر میں، ان کے بزرگ کی آج کی جو 82nd ڈیتھ اینیورسری ہے، اس پہ آئی وانٹ ٹو جوائن دیم in commemorating the great leadership of Allah Baksh Sumru. Thank you very much. All the best.